السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں آپ کو وجہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ خاتون اول بشریٰ بی بی صاحبہ نے جا کر داد دربار کے پاس اس پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ یہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات بتانے سے پہلے ایک بات تو طے ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ بہت اچھا کیا، اس کے لیے وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں بھلے دیر سے ہی صحیح، ہوا تو صحیح۔ اس کے ہونے سے ایک عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اس کو بھی توجہ دی جا رہی ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس کا احساس کیا جا رہا ہے، اس کی فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بے آسرا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اور بس جس طرح زندگی گزر رہی ہے سو گزر رہی ہے۔ تو پناہ گاہ میں جا کر ان کا اس طرح سے لوگوں سے ملنا یہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ میں وجہ آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا۔ اس وجہ کو بتانے سے پہلے اگر تھوڑا سا موازنہ کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب کی اس سے پہلے اہلیہ تھیں ریحام خان، اور ریحام خان جو کرتی رہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا تھا، اپنی دکان کو چمکانا، اپنی سیلف پروجیکشن۔ اور اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے اس وقت عمران خان صاحب چونکہ اپوزیشن لیڈر تھے اور مختلف جگہوں پہ جلسے اور ریلیز وغیرہ ہو رہی ہوتی تھیں، تو پتہ چلتا تھا کہ جی آج وہ خواتین کی ریلی نکلی ہے۔ جس طرح لاہور میں اگر کسی مقام پر جلسہ ہے تو جی گڑی شاہ سے ریلی نکلی ہے خواتین کی، اور اس ریلی کو لیڈ کر رہی ہیں ریحام خان۔ اور پھر ان کو تقریروں کا بھی شوق تھا، کبھی کے پی کے، کبھی کہیں اور، تو وہ جا کر اپنے نمبر پورے کرتی تھیں، اور یہی ان کی وجہ بھی تھی عمران خان صاحب سے شادی کرنے کی۔ لیکن جو ان کے اصل مقاصد تھے وہ جب کھل کر سامنے آئے تو پھر یہ معاملہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکا۔ اب بات کرتے ہیں جی بشریٰ بی بی صاحبہ کی، جو خاتون اول ہیں۔ ان کا جو دورہ ہے اس پناہ گاہ کا، اور یہ داد دربار کے بالکل پاس میں یہ پناہ گاہ ہے، اور ساتھ میں ان کی سہیلی، ان کی قریبی سہیلی فرش شہزادی بھی تھیں، جنہوں نے ابھی سینٹ کے الیکشنز کے لیے اپنے نامینیشن پیپرز جمع بھی کروائے تھے، وہ ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ انہوں نے بھی وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو وہاں پناہ گاہ میں آ کر کھانا کھا رہے تھے، وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان سے ان کا حال احوال معلوم کیا۔ عمران خان صاحب بھی ایز اے پرائم منسٹر مختلف پناہ گاہوں کا دورہ کر چکے ہیں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی انہوں نے کھایا اور ان کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا۔ بشریٰ بی بی نے کیوں کیا؟ سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور کل اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ دورہ کیا انہوں نے پناہ گاہ کا، تو اس دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل جب وہ گئیں تو ان کی طرف سے اطلاعات یہ ہیں کہ ایک منت مانگی گئی ہے، اور اس منت کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سینٹ کے انتخابات میں کامیابی کے لیے، یا یہ جو مارچ کا مہینہ شروع ہوا ہے اور کل 1 مارچ تھی، مارچ کا مہینہ ان کے لیے بہت مشکل کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ اندرونی پارٹی کے اندر مخالفتیں ہیں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر اپوزیشن، ڈسکا کے الیکشن بھی دوبارہ ہوگا، پھر لانگ مارچ بھی ہے، پھر تحریک عدم اعتماد بھی ہے، تو یہ سب کچھ مارچ میں متوقع ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا تو خاتون اول اس پناہ گاہ پہ پہنچیں، اور یہ جو ان کی مانگی گئی منت ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ داتا دربار کے قریب قریب، داتا کی نگری میں داتا دربار کے قریب قریب جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ جائیں گی، جا کر غریب غربا سے ان کا حال احوال معلوم کریں گی، وہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے بھی وہ ایک نوالہ لے کر چکھیں گی کہ وہ کھانا کیسا بنا ہوا ہے۔ یہ جو سب ہوا یہ بڑا اچھا ہوا، ان کا یہ اپنا فیصلہ ہے اور یہ ان کا اپنا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گئی ہیں۔ لیکن ساتھ میں ان کو صرف یہیں پہ نہیں، اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر غریب غربا ہیں، پناہ گاہیں ہیں، ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ضعیف لوگ رہ رہے ہیں۔ کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے پیارے ان کو وہاں پر بڑھاپے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے بڑے جنہوں نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا ہے اور ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے، وہ ان کے لیے بوجھ ہیں۔ اور وہاں پر وہ خواتین بھی، وہ مرد بھی اپنی عمر کے اس حصے میں تنہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اداسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اگر خاتون اول وہاں بھی چلی جائیں گی تو وہاں پہ بھی لوگوں کو خوشی ہوگی۔ پھر عیدی سینٹر ہے، پھر لاہور میں فاؤنٹن ہاؤس ہے جہاں پر خواتین کا ایک علیحدہ سے شعبہ ہے، وہاں پر خواتین کی علیحدہ سے رہائش ہے، ان کا وہاں پر علاج بھی ہو رہا ہے، وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو قطعاً اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ان کو پہلے ہی اگنور کر دیا گیا ہوتا ہے۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ جو گئی ہیں پناہ گاہ داد دربار کے پاس، اس کی اصل جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور دوسری طرف جو اور بہت سے مقامات ہیں وہاں پر بھی ان کو جانا چاہیے، تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے چہرے سے جو مسکراہٹ غائب ہو چکی ہے وہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ واپس آ جائے۔ باقی کامیابی ناکامی یہ وقت ہی بتائے گا۔ سینٹ کا الیکشن کل ہونا ہے، کل پہلا مارکا ہے اور پہلا بڑا مقابلہ ہے۔ اب اس مقابلے میں جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے یہ بھی پتہ چلے گا، لیکن آپ سب ذرا ان تمام مناظر کو اپنی نظروں کے سامنے لے کر آئیں، ذرا ان کو تھوڑا سا واپس وہاں پر جا کر سوچیں کہ جب 2018 میں انتخابات ہونے تھے تو تب خاتون اول بشریٰ بی بی صاحبہ کا کیا رول تھا عمران خان صاحب کی زندگی میں، اور عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر گئے، پاک پتن بھی گئے اور اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی گئے، عمرے کے لیے بھی گئے، اور اس وقت عمرے میں جو گئے تھے ان کا خاصا وہ مہنگا ٹرپ تھا اور اس پہ بڑی کرٹیسزم بھی ہوئی کہ جی وہ گئے تو کس کے خرچے پہ گئے، لیکن یہ کہ اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، تو الیکشن سے پہلے عمرے پہ بھی جانا، پھر اس کے علاوہ پاک پتن بھی جانا، تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ خاتون اول بشریٰ بی بی صاحبہ کے کہنے پر عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، اور یہ کل کا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔